شخصیت کی مختلف ڈائمنشن بتا رہا ہوں، تنازعات جو ایک شخص کی اپنی ذات سے ہیں. میں اپنی ذات سے کتنے تنازعات کا شکار ہوں. میں بیک وقت کیسے ایک معصوم بچہ بن جاتا ہوں اور کہاں پر جا کر ایک بہت خود مختار اتھارٹیٹو ڈکٹیٹر بن جاتا ہوں، اور کب میں نے کون سا کردار ادا کرنا ہے. اگر یہ امتزاج مجھے آ جائے، اگر یہ سلیقہ سیکھ لوں کہ کہاں پر میں نے اسرٹیو ہونا ہے اور کہاں پر میں نے سبمسو ہونا ہے، تو یہ ایک کمپلیٹ شخصیت ہے. یہ ہمارے انفرادی رویے، اور ہم سب ان کرداروں سے گزرتے ہیں. ہم بیک وقت باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، چاچا، ماموں، بیٹے بھی ہیں، اور ہم ان کرداروں سے روزمرہ ہم روٹین میں گزرتے ہیں. پھر ہمارے کچھ تنازعات بحیثیت فرد اپنے دوست احباب، اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں سے بھی ہوتے ہیں، بچپن سے ہوتے ہیں. یہ کھلونا میرا ہے تو یہ میرا ہے، وہاں سے بات شروع ہوئی، پھر محلے میں کلاس فیلوز سے، پھر ہوتے ہوتے پھر اب جو بڑے ہو گئے تربور ہیں، کزنز ہیں، جائیداد پہ تنازعات ہیں. بائیلیٹرل تنازعات انفرادی. پھر وہی چیز ہم جب بڑے پیمانے پہ لے کے جاتے ہیں خاندانوں کے، اور پھر وہی چیز جب آگے جاتی ہے تو پھر وہ سماجی گروہوں کی اور اقوام کی شکل میں سامنے آتی ہے. اب جمہوریت کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم لفظ تنازع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب لفظ یہ جو کانفلکٹ ہے، تنازع جو ہے، کیونکہ یہ زبانیں جو ہیں یہ تو تاریخی طور پر تاریخی شواہد اور انسانی تجربات کے نتیجے میں سمبلز ایجاد ہوئے. یعنی کسی زمانے میں جب زبان کی تحریر کا تصور نہیں تھا تو انسان کو اگر یہ کہنا ہوتا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے 100 گھوڑے حملہ ہو رہے ہیں تو ان کو 100 گھوڑوں کی تصاویر بنانی پڑتی تھی. اب آپ لکھ دیتے ہیں کاغذ پہ 100 گھوڑے ہم پہ حملہ ہیں، اس میں کہیں پہ بھی گھوڑا نظر نہیں آتا ان الفاظ میں، لیکن جب آپ کو وہ خط پڑھایا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں، ان کے ٹانگوں کی ٹپ ٹپ بھی آتی ہے اور تلواروں کی کھنک بھی آ جاتی ہے. آپ امیجن کر لیتے ہو اور ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اب میں نے اس کو کیسے ریٹیلیٹ کرنا ہے، حالانکہ اس تصویر میں کہیں پہ وہ چیز نہیں ہے. تو یہ سمبلزم ہم نے سیکھی ہے. بالکل اسی طرح مختلف جو الفاظ ہیں زبانوں کے، ان سمبلز کے ساتھ اس دور کے تاریخی شواہد ہیں. جب تنازع لفظ جس دور میں ایجاد ہوا ہے تو اس وقت مطلب تھا کہ مجھے کہیں سے ریزسٹنس ہے، کہیں پہ کانفلکٹ ہے، اور میں نے اب اس کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرنا ہے، لہٰذا اس کا جو کونوٹیشن تھی وہ نیگیٹو ہے. اس سے ذہن میں تصور جو ابھرتا ہے لفظ تنازع کو سن کے وہ تشدد کا آتا ہے، وہ کسی کو زیر کرنے کا آتا ہے، کسی کو قابو کرنے کا آتا ہے کہ کوئی غلط ہے، کوئی چیز ہے جس سے تصادم کی فضا پیدا ہوگی. یہی آتا ہے نا ذہن میں. جب آپ لفظ مرچیں سنتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ کوئی کڑوی، کوئی ایسی چیز ذہن میں آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. جب آپ لفظ کھیر سنتے ہیں تو کوئی تصور ذہن میں ابھرتا ہے. اسی طرح ہم نے لفظ تنازع کے ساتھ ایک تصور کو جوڑا ہوا ہے. جب انسانی ثقافتیں ایک دوسرے سے ٹکرائی، جب انسان نے سمندر کا سینہ چیرا اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو مسافتیں تھی، وہ ڈسٹنس تھا، وہ بریک ہوا، وہ کم ہوا، تو ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا عمل شروع ہوا. اور پتہ چلا کہ نہیں جی، یہاں پہ تو جو چیزیں میں سوچتا ہوں دوسرے لوگ تو اس سے مختلف ہیں. فار ایگزامپل، اگر کسی انگریز کو آپ سامنے بٹھا دیں، ایک لڑکی جس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہو، شرارہ، اور اس کے اوپر اس نے گھونگھٹ اتارا ہو اور ہاتھوں پہ مہندی ہو اور بے شمار جیولری ہو، اور اس نے کبھی یہ منظر دیکھا نہ ہو، تو وہ اپنی ذہن میں کوئی خاص تصویر بنائے گا. جس طرح ہمارے خواتین کو شٹل کاک برقعے میں دیکھ کر مغربی عورت کہتی ہے یہ تو ظلم کر رہے ہیں اس پہ. تصور ایسا آتا ہے. یہ ہمارا کلچر ہے. یہ کلچر وقت کے ساتھ، موسمی تغیر کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ خود بخود تبدیل ہوگا، وہ الگ کہانی ہے. لیکن ہم پہ امپوز نہیں کر سکتا کہ اس سے برقع نکال کے پہن.
جب مجھے میری والدہ کو سانس کا مسئلہ ہوا اور ڈاکٹر نے حفیظ اللہ صاحب نے سختی سے منع کیا کہ اس نے شٹل کاک نہیں پہننا، تو میری ماں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا کہ میں چادر میں تو باہر نہیں جاؤں گا۔ اب یہ ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پشتون پاکستان میں اور افغانستان میں ملا کے کوئی ڈیڑھ کروڑ کی آبادی ہوگی، 1 کروڑ کی، اسی طرح ایک قوم ہے نور قوم سوڈان میں رہتی ہے، ان کی آبادی تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے، ان کے بھی کچھ رواج ہیں۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی دلہن آئے، کوئی خاتون آئے، کوئی لڑکی آئے جس کی سر بالکل ٹنڈ ہو، گنجا ہو، بالکل گہرا گرین، تو آپ کا جو پہلا امپریشن آئے گا یہ اسمائل آئے گا، جس پر اس کو بہت تکلیف ہوگی۔ یہ آپ کے چہرے پہ یہ طنزیہ اسمائل دے کر اس خاتون کو تکلیف ہوگی، کیونکہ نور کا کلچر کہتا ہے کہ جس دن بچی کی شادی ہوگی اس دن اس نے ٹینٹ کرانی ہے۔ اب یہ ایکسپیرینس کر کے جو مجھے ذمہ داری ہے کلچر جو مجھے تربیت دیتی ہے کہ آپ کسی کو نکاح منقوحہ دیکھو تو آپ اس کو مبارکباد دو، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اگر میں اس پہ مسکراؤں، اس کا مذاق اڑاؤں تو کتنی تکلیف ہوگی اسے؟ بالکل اتنی تکلیف ہوگی جتنا کوئی میرے خاتون کے برقعے پہ اس کا مذاق اڑائے۔ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سماج سے، ایک دوسرے کے کلچر سے باخبر نہیں ہیں، اور پھر باہمی رابطے کے اصول کیا ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں ہے۔ یہ تو مختلف اقوام کی، اور انہی چیزوں سے کانفلکٹس ایمرج ہوتی ہیں۔ اب لفظ کانفلکٹ پہ واپس آتے ہیں، تو یہ جو لفظ تنازع ہے، اس کی تشریح، اس کی تفہیم، اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ تشدد کے ساتھ ہے کہ زبردستی کسی کو زیر کرنا ہے۔ لیکن جب یہ معاشرے آپس میں ٹکرائے، جب ان کا آپس میں رابطہ ہوا، تو پتہ چلا کہ نہیں جی، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا، ہر تنازع کا حل جو ہے وہ دوسرے کو زیر کر کے ہی نکالا جائے۔ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، اس کو آپ زبردستی روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ راستہ بدل کر آبادی پہ چلا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں سیلابوں میں جب آپ پانی کے بہاؤ کے راستے میں گھر بناتے ہیں تو سیلاب آتا ہے، سب کچھ لے جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہی گھر پانی کو اپنا راستہ دے کر سائڈ پہ بنائیں تو آپ کے گھر کی خوبصورتی بھی بڑھے گی، پانی آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ ہم جب پہاڑوں پہ چلتے ہیں، یہ جو پگڈنڈیاں ہیں، کیسے چھوٹے چھوٹے پودے وہ راستہ ہمارے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ پہاڑوں پہ کبھی دیکھیں نا، آپ کہیں گے قدرت نے کتنی خوبصورت لکیر بنائی ہوئی ہے۔ جو انسانی سہل راستے ہیں جہاں سے انسان آسانی سے گزر سکتا ہے، وہاں پہ جڑی بوٹیاں اگنا چھوڑ دیتی ہیں، راستہ دیتی ہیں انسان کو۔ فٹ پاتھوں پہ جائیں، درخت ایک خاص حد سے نیچے نہیں جھکتے، وہ آپ کی ایوریج ہائٹ کے مطابق اوپر رہ جاتے ہیں، آپ کو راستہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم قدرت کے بہت ساری چیزوں کو راستہ دیتے ہیں۔ ہم جب باولے کتے کو راستے میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو راستہ دے دیتے ہیں۔ یہ انسان جب یہ بجائے اس کی کہ ہر چیز کو ہم تشدد سے روکیں، ہم باہمی تفہیم سے مخلوقات کو راستہ دیتے ہیں، دیگر مخلوقات کو دیتے ہیں، تو ہم بحیثیت نوع انسانی ایک دوسرے کو بھی یہ راستہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تنازع صرف منفی لفظ نہیں ہے، بلکہ تنازع سے ہم نے بہت ترقیاں کی ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے سبز رنگ سے تنازع ہو، سرخ رنگ سے تنازع، میں کہوں یار سفید لباس زبردست ہے۔ سفید رنگ امن کی نشانی ہے، خوبصورت رنگ ہے، اور میری خواہش ہو اور اللہ تعالیٰ کہے کہ جی انسان یہ مسلمان ہیں، ان کی خواہش کا میں احترام کرتا ہوں، اور سارے رنگ دنیا سے غائب ہو جائیں، صرف سفید رہ جائے، تو سائنس کی زبان میں کلر بلائنڈ کہلاؤں گا، میں اندھا کہلاؤں گا، کیونکہ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ جب سیاہ رنگ غائب ہو جائے تو سفید کی آمیزش نہیں ہوگی، چہرے ہی نظر نہیں آئیں گے، رنگ اڑ گئے تو سب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رنگوں کا کانفلکٹ ہے، جس میں ایک رنگ دوسرے کے پیچھے سے نکل کر خود کو ابھارتی ہے، جسے ہمیں شکلیں نظر آتی ہیں، تنازع تو
کبھی کبھی اچھی چیز بھی ہوتی ہے. یہ تو میرا قدرت کے ساتھ تنازعہ تھا کہ مجھے دھوپ سے تکلیف ہوتی تھی تو میں نے چھت ایجاد کر لی. مجھے گرمی سے تنازعہ تھا، میں نے ایئر کنڈیشن ایجاد کر لیا. مجھے رنگ اور ان چیزوں سے ایشوز تھے، میں نے اس کے متبادل ڈھونڈے. میں چڑیا کو دیکھتا تھا اڑتا ہوا، میں نہیں اڑ سکتا. آج سے 100 سال پہلے کہیں رائٹ برادرز نے 1903 میں جا کر 37-38 سیکنڈ کی پرواز بڑھی اور آج ہم ود ان آورز یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور شام کو امریکہ میں ہوتے ہیں. ہمارے جو مجھ سے سینئر جنریشن ہے وہ جب چترال جاتے تھے تو ان کو پوری پلاننگ کرنی پڑتی تھی کہ پشاور سے صبح 10 بجے چوک یادگار میں جی ٹی ایس کا اڈا ہے، وہاں سے جی ٹی ایس نکلے گی، پھر وہ جائے گی مردان، پھر ایک رات وہاں قیام کرنا ہوگا، پھر اگلے دن جی ٹی ایس مردان سے 2 بجے نکلے گی تو پھر وہ جائے گی جی بٹخیلا، پھر وہاں سے تمرگرہ سے آگے پھر دیر کوئی ٹانگے وانگے کا سفر، اور اس کے بعد پیدل لواری ٹاپ کراس کر کے چترال. یہ 1 ہفتے کا سفر تھا ایک طرفہ. اب ہم ایک ہی دن میں یہاں سے امریکہ پہنچ جاتے ہیں. دنیا میں چیزیں انسان نے اس سفر کو کنٹرول کیا. یہ تنازعہ تھا میرا قدرت کے ساتھ، میں نے مختلف چیزیں ایجاد کر کے اس کو اوور کم کیا. یہ جو گلاسز آپ لوگوں نے پہنی، نظر کا مسئلہ تھا، انسان نے ایک انسٹرومنٹ ایجاد کر کے اس کو کنٹرول کیا. تو تنازعہ صرف نیگیٹو چیز کا نام نہیں ہے. لفظ تنازع سے مراد ہے کہ مجھے کسی چیز پر اختلاف ہے، میرے نقطہ نظر میں اختلاف ہے. جیسے اگر میں آپ سب کو کہوں کہ اس بلڈنگ کی تصویر لینی ہے، 2 افراد کو میں ہیلی کاپٹر دے دوں، وہ جب اوپر سے تصویر لیں گے تو آپ کو صرف آپ کی تصویر میں صرف چھت نظر آئے گی. ایک شخص وہ سامنے کھڑا ہوگا ادھر سے تصویر لے گا تو اس کو یہ کھڑکی اور دروازہ نظر آئے گا. 2 افراد اندر سے تصویر لیں گے تو اس میں انسان نظر آئیں گے اندر. اب سب ایک ہی منظر کی منظر کشی کر رہے ہیں، ہم سب اسی ہال کی تصویر لے رہے ہیں، لیکن ہر ایک کی تصویر میں جو منظر ہے وہ بالکل مختلف ایک دوسرے سے. اب ہم کسی ایک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط ہیں. سب اپنی جگہ ریئل ٹائم تصویر لے کر آئے ہیں اور ساری حقیقتیں ہیں. نقطہ نظر کا جس اینگل سے تصویر لی جا رہی ہے اس میں مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے. تو اگر گفتگو کی جائے، مذاکرات کیے جائیں تو یہ سب اتفاق کر لیں کہ اگر ان تصویروں کو جوڑ لیا جائے تو ہمیں اس منظر کی مکمل منظر کشی ہو سکتی ہے. یہ تصویریں جوڑ کر ہم اس بلڈنگ کے بارے میں مکمل معلومات تصویروں کے ذریعے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو لفظ تنازعہ صرف نیگیٹو نہیں ہے. تنازعات انسانی زندگی کے لیے لازمی جز ہیں، بہت امپورٹنٹ جز ہیں. تنازعات کی بنیاد پر انسان نے ترقیاں کی ہیں. اب ہم ذرا سا اس جمہور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کیسے تنازع نے کردار ادا کیا. اب جب انسان کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، میں اینتھروپولوجسٹ ہوں، بشریات کا ماہر ہوں، تو میری تو یہ فیلڈ ہے. تو ہم جب مختلف سائنٹسٹ انسانی وجود کا اور انسانی زندگی کا یا حیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو بہت پرانی کہانی ہے. پتھر کا دور اور فلانا دور اور وہ پیلیولتھک اور نیولتھک اور ان چیزوں کو نہیں چھیڑتے. 1936 میں نیندرتل نام کا ایک چھوٹا گاؤں ہے مشرقی جرمنی میں. یہ جب سوویت یونین بنا کمیونزم کی بنیاد پر تو انہوں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ تو مذہب ہے. مذہب کی جو ایکسپلینیشنز ہے زندگی کے بارے میں، اس کا کوئی توڑ نکالنا ہے، انسانی شواہد سے اس کا جواب ڈھونڈنا ہے. تو انہوں نے بہت سارے سائنٹسٹ کو انویسٹمنٹ کی کہ آپ جائیں اور تحقیق کریں. تو انہی میں سے ایک گروپ آرکیالوجسٹ کا مشرقی جرمنی میں تحقیق کر رہا تھا آرکیالوجی میں. تو ان کو وہاں سے کچھ انسانی ڈھانچے ملے. ان ڈھانچوں کا جو ہڈیاں ہیں ان کی بائیو کیمسٹری کی گئی. ان کے جو ڈھانچہ تھا
اس کی کیمیکل انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ انسانی ڈھانچے 1936 میں 1.5 لاکھ سال پرانے ہیں، اور ان ہڈیوں کا تجزیہ جب اس دور کے 1936 کے انسان سے موازنہ کیا گیا تو مشابہت بہت زیادہ تھی۔ اس سے انسان نے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان کم و بیش 1.5 لاکھ سال سے موجودہ شکل و صورت میں اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس روئے زمین پر قائم ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ملیں اس سے اس دور کے کلچر کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم 1.5 لاکھ سال کی ہی بات کر لیں، باقی اس سے پچھلی کہانیاں چھوڑ دیں، تو 1.5 لاکھ سال سے کم و بیش ہم سائنس کی نظر سے موجود ہیں اس کائنات میں، اس زمین پر، اور ہم جب اس کی نسبت پھر اس 1.5 سال میں تغیر کی کہانی ڈھونڈتے ہیں، تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، انسانی وسائل پر انسانی دسترس کی، تو ہمیں نظر آتا ہے جی انسان پہلے ادھر ادھر ڈھونڈتا تھا، جو زمین سے جڑی بوٹیاں ملتی تھی وہ کھاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے ایجاد کیا کہ یار پانی کا رخ تو موڑا بھی جا سکتا ہے، اگر پانی کا رخ موڑا جا سکتا ہے تو زمینداری ہو سکتی ہے، زمینداری ہو سکتی ہے تو چند ماہ وہاں پر رکنا پڑے گا، اگر وہاں رکنا پڑے گا تو گھر بنانے کی ضرورت ہے، گھر بنانے کی ضرورت ہے تو خاندان کی ضرورت ہے، خاندان کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے ایک جگہ اسٹیبلش کی، کوئی اور قبیلہ حاوی ہوگا تو میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو جنگ ہو گئی، جنگ ہوئی تو قبائلی نظام آیا تو کوئی سرپرست بنا، پھر باقی قبیلوں پر حملہ ہوا تو باقی قبیلے میرے کنٹرول میں آئے، تو میرے قبیلے کے جو عقائد تھے وہ دوسروں پر حاوی ہو گئے، ان کے قبیلوں کے خدا چھوٹے ہو گئے، میرا جو حاوی قبیلہ تھا اس کا خدا بڑا ہو گیا، ایک نظام وضع ہوتے ہوتے ہم شہنشاہیت کی طرف گئے۔ شہنشاہیت میں آیا تو جی بادشاہ سلامت صبح میں گھر سے ملکہ سے لڑکے نکلا ہے تو جو بھی کیس مقدمہ آیا اس کو پھانسی دے دو، خوشگوار موڈ میں ہے، چھوٹی بیوی سے مل کے آیا ہے تو جو بھی آیا کہتا ہے یار چھوڑ دو، بری کر دو، بادشاہ سلامت کی مرضی، وہ بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے نا کوئی ملے زنگل بادشاہ ہے، تو اس کی مرضی ہے، جس کو جو کہے، جس کو چھوڑ دے جانور کو، جس کو ہلاک کر ڈالے۔ اس چیز پر موجودہ انسان نے ایک ایگریمنٹ کیا، سوشل کانٹریکٹ کیا کہ ایسا نہیں چلے گا، قوانین وضع شدہ ہوں گے، قوانین تحریر میں ہوں گے، ان تحریری قوانین کو آپ ماضی پر اپلائی نہیں کریں گے، سماجی معاہدہ ہوگا، سب کو جو قوم جس روئے زمین پر بستی ہے اس کے قدرتی وسائل پر سب کا مشترکہ حق ہوگا، مشترکہ حق کو ایکسرسائز کرنے کے لیے مشترکہ مشاورت سے رہنما بنائے جائیں گے، ان کو یہ حق اختیار دیا جائے گا، یہ حق اختیار ساری عمر کے لیے نہیں ہوگا، مخصوص زمانے کے لیے ہوگا، وقت کے لیے ہوگا، اس کا دورانیہ کیا ہوگا اس کا تعین کیا جائے، اور اس طرح کرتے کرتے ہم ایک نظام پر ایگری کر گئے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ پھر کس کی مشاورت ہوگی اس پہ بات ہوئی، کیا 1 سال کا بچہ مشاورت میں شریک ہوگا یا 40 سال کا شخص شریک ہوگا یا 20 سال کا شخص شریک ہوگا، اس پر کئی صدیاں بیت گئی، اتفاق رائے اس بات پہ ہوا جس پہ ابھی بھی ہمارے کانٹیننٹ میں اختلاف ہے، مغرب کا اتفاق اس بات پہ ہوا جہاں سے یہ تصور جمہوریت کا نکلا ہے کہ جو شخص عاقل اور بالغ ہو جائے، جس شخص کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ اب مزید اس کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک مکمل فرد کے طور پر معاشرے کی ذمہ داری وہ اٹھا سکتا ہے، وہ اس رائے میں شامل ہوگا، لہٰذا اس کو شناختی کارڈ کا حق کب ملتا ہے؟ 18 سال کی عمر میں، اس کو ووٹ کا حق کب ملتا ہے؟ 18 سال کی عمر میں، پاسپورٹ لیتا ہے، لائسنس لیتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس، یا چاہے وہ اور یعنی ایون یہاں تک کہ سگریٹ، آپ ویسٹ یورپ میں جرمنی میں ادھر ادھر دیکھیں، کوئی 18 سال سے کم عمر کا بچہ دکان سے سگریٹ نہیں خرید سکتا،
18 سال تک والدین کی مرضی کے بغیر رات باہر نہیں گزار سکتے، قانون ہے۔ 18 سال کے بعد آپ مکمل طور پر خود مختار ہیں۔ یہ تصور جمہوریت کا کہ اشتراک سے، مشاورت میں حصہ دار کون ہوگا؟ ہر 18 سال کا فرد۔ اب ہمارے ہاں اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں ابھی بھی جب گاؤں میں مسئلے آتے ہیں، ہم مسجد کے لیے چندہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھرانے کی بنیاد پر وہی نگری بسر و پیسے راوندی تو کوئی نہیں ٹولتے نا، وعدہ پر سر باندھی، نکاح پر سر باندھی، نہ نگری پر سر باندھی۔ دیر آر ویریس ڈیفینیشنز، لیکن بنیادی نقطہ نظر کیا ہے؟ خاندان، فیملی کو یونٹ بنایا گیا ہے، فرد کو نہیں بنایا گیا، فیملی کو یونٹ بنایا گیا ہے۔ یہ فیملی کا تصور آج سے 100 سال پہلے مغرب میں بھی رائج تھا۔ اس کا مطلب ہے آج سے ڈاؤن دا ٹریک 100 سال بعد شاید ہمارے یہاں بھی فیملی سے یہ تصور فرد پہ آ جائے، لیکن کیا ہم نے وقت کے اس رفتار کا انتظار کرنا ہے؟ ہمارے تجربات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ چشمہ ہو، یہ قمیض کے بٹن ہو، یہ کیمرہ ہو، یہ بوتل ہو، یہ لیپ ٹاپ ہو، یہ اگر آج مغرب ایجاد کر رہی ہے تو ہم اس کا استعمال اس لیے نہ کریں کہ جی میں تو ارتقاء میں 200 سال بعد یہ ایجاد کرنے کے قابل ہوں گا، تو یہ غلط ہے۔ یہ اشتراکی دنیا ہے۔ اگر میں اس قطع زمین کو پلوٹ کر دوں تو دنیا کے بہت زیادہ پہاڑی سلسلے گلیشیئرز یہاں پر ہیں، مغرب میں ایک ارتعاش آ جائے گا، تو ہم بحیثیت انسان اس گول مٹول فٹ بال کی طرح دنیا میں ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، اور جس طرح ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اسی طرح ایک دوسرے کی تجربات سے مستفید بھی ہونا ہے۔ تو اب اس پورے تناظر میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ عادتیں، کچھ خصلتیں، کچھ تربیتیں، کچھ میری خصوصیات ہیں جو مغرب مجھ سے سیکھ رہی ہے۔ خاندانی نظام پر میرے تجربات سے وہ سیکھ رہے ہیں، جمہوری نظام پر ان کے تجربات سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو اس لیے پھر جب دوسری عالمی جنگ ہوئی اور اس کے بعد دنیا کی اقوام بیٹھی اور اقوام متحدہ کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا تو فیصلے کچھ ہوئے، اس پہ دنیا کے ممالک نے اتفاق رائے کیا کہ جی جمہوریت ایک نظام ہوگا جس میں ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر ہر عاقل بالغ شخص کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، اور اس طرح سے ایک نظام بنے گا، اور دورانیہ 4 سے 6 سال مختلف ملکوں میں مختلف ہے، اس کے لیے ایک حکومت بنائی جائے گی۔ اب اس سماجی گروہ کو جمہوریت جو ہم اس کہتے ہیں افراد کا ایک اجتماع ہے، وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی کزن ہیں یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، افراد ہیں جو پیدائشی ایک جغرافیے میں رہتے ہیں، اس کے قدرتی وسائل پر ان کا اجتماعی حق ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم 22 کروڑ انسان کسی بات پر روزانہ نہیں بیٹھ سکتے، لہذا ہمیں فیصلہ سازی کے لیے کسی کو اختیار دینا ہے، 5 سال کے لیے اختیار دیتے ہیں۔ اب وہ 5 سال کے لیے اختیار دیتے ہیں تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں الیکشنز، جمہوری انداز، اور وہ ہماری جو پارلیمنٹ بنتی ہے جہاں پر یہ فیصلے جرگے ہوتے ہیں، جہاں پر ہماری نشست ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ اپنے اپنے نظریات کے ساتھ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، دوسرے کہتے ہیں ایسے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ ان میں غلط اور ٹھیک کوئی نہیں ہے، سب کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ ہمارے ایک کانفرنس تھی یہاں پہ، 3 مختلف نقطہ نظر کے افراد کو مدعو کیا گیا، تینوں پی ایچ ڈی ہیں سوشیالوجی میں۔ ان کو کہا گیا پشاور میں یہ گلی کوچوں میں روڈوں پر موٹر سائیکل سنیچنگ اور اس طرح کے جو چوری چکے ہیں یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اسٹیٹسٹک جی اس پہ ملٹی میڈیا پہ آئے جی یہ اتنے پچھلے ہفتے میں اتنے واقعات ہوئے، پچھلے مہینے اتنے ہوئے، پچھلے سال کی نسبت اتنے بڑے ہیں، یہ سارے اسٹیٹسٹک آ گئے۔ حقائق یہ ہیں 3 افراد ہیں، تینوں سوشیالوجسٹ ہیں، تینوں پی ایچ ڈی ہیں، تینوں کا نقطہ نظر مختلف ہے، تعلیم تربیت ایک جیسی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ جی یہ جو فگرز ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے، انتظامی نظام، ہمارا جو پولیس کا نظام ہے، سرویلنس کا نظام ہے،
عدالتی نظام ہے یہ کمزور ہو چکا ہے اور اب لوگوں کو اس پر اعتماد نہیں رہا یا خوف نہیں رہا، لہذا لوگ اب اپنا انصاف خود لوگوں پہ کر رہے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہے وہ دوسرے سے چھین لیتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ نظر ہے، اس نے اپنی وضاحت اس کیفیت کی اداروں کی کمزوری پر ڈال دی۔ دوسرے سے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی ان افراد کی جو میں نے اسٹڈی کیا ہے ان کی ضرورتیں شاید ہوں نہ ہوں، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے یہ ضرورت سے زیادہ احتجاج کا ایک انداز ہے جو قوم بیان کر رہی ہے۔ ان افراد میں سے تو اکثر جو انوالو یہ تو مالدار گھرانوں کے ہیں، یہ تو احتجاج ہے نوجوان نسل کر رہی ہے، یہ ایک اشارہ دے رہی ہے، ایک سمبولک انداز سے آپ کو بتا رہی ہے کہ ہمیں آپ کا منہ چڑھا رہی ہے نظام کا۔ تیسرے سے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو سماج میں جو مختلف طبقات ہوتے ہیں ان کی آپس میں جنگ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمارا اپر کلاس ہے اب اس کا کنٹرول کمزور پڑتا جا رہا ہے اور اب انقلاب کے راستے ہموار ہو رہے ہیں، غریب افراد جھاگ رہے ہیں اور اب وہ ان استحصالی قوانین کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک کیفیت، تین مختلف تجزیے، تین مختلف صورت جواب۔ ایک فنکشنلسٹ ہے، دوسرا سمبولک انٹریکشنسٹ ہے، تیسرا کانفلکٹ پرسپیکٹو کا ماننے والا ہے۔ ہمارے سیاسی پارٹیاں بھی کچھ اسی طرح ہیں، ان کے سیاسی نظریات ہوتے ہیں، اپنی نظریات کے مطابق اپنا منشور ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ان منشوروں کی بنیاد پر جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم اس کے مطابق ووٹ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی کی شکل سے مجھے نفرت نہیں ہے، کسی کو گالم گلوچ سے غرض نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اپنے نظریے کے مطابق صورتحال کی بہتری کا کہہ رہا ہے، دوسرا اپنے عقائد اور اپنے نظریے کے مطابق مجھے صورتحال کی بہتری کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اجتماع جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے جس سے وہ قائل ہوتے ہیں نظریے سے، اس کی بنیاد پر اس کو ووٹ کا فیصلہ کریں۔ چیزیں بدلی ضرور ہیں، وقت کے ساتھ بہت ہر چیزوں میں تغیر آئے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ آپ نے کہا فرق کیا ہے، تو وہ جو ریاستی کنٹرول میں چیزیں تھیں وہ اب بھی کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس زمانے میں والدین کا بچوں پر جتنا کنٹرول تھا اور آج جتنا کنٹرول ہے اسی مناسبت سے ٹی وی پہ سرکار کا اس وقت جو کنٹرول تھا اتنا آج ہے۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر چونکہ بہت زیادہ ڈائیورس ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو بہت چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کو جو آپ کو آف اسکرین ملتی تھی۔ یہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا پرائیویٹ چینلز پہ، یہ ہماری گلی کوچوں میں، کھیتوں میں، کلیانوں میں ہوتا رہا ہے۔ یہ جو مختلف ایف آئی آر پہ ہم سنتے ہیں بڑبیر زبیر بائیں فلانے ایف آئی آر شو، فلانی بائیں فلانے ایف آئی آر شو، آج دو کہ اس میں پولیٹیکل چیزیں زیادہ ہیں جن کو پاپولرائز کیا گیا، وہ ایک پولیٹیکل بعد میں چیزیں وہ ہوئی کہ جی وہ انگریز سامراج کا خلاف تھا، اس کو بدنام کرنے کے لیے ایف آئی آر کی گئی۔ لیکن یہ تو ہے کہ یہ چیزیں تو ہوتی تھی نا، اب رپورٹ ہو رہی ہیں، اب ڈراموں کے ذریعے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ میں 98 میں نے اپنی ماسٹرز کی ریسرچ کی، میں پشاور دارالعلومان گیا، 1998 کی بات کر رہا ہوں، 34 بچیاں تھیں پشاور دارالعلومان میں۔ یہ چاچا یونس پارک ہے، اس کے پیچھے دارالعلومان ہے پشاور، بہت پرانا۔ 34 خواتین میں سے 31 بچیاں وہ تھی دارالعلومان میں جن کے ساتھ ان کے ریئل فادر، سگے باپ نے سیکس کیا تھا، سگے بھائی نے سیکس کیا تھا، سسر نے ان کا غلط استعمال کیا تھا، انسسٹ ابیوز جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کے لیے تحفظ کی جگہ ہی نہیں رہی تھی۔ گھر میں جہاں پہ تحفظ ملنا تھا وہاں پہ ریپ ہوا، وہ باقی چلی گئی دارالعلومان۔ اب یہ تو اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اتنے چینلز تھے، نہ یہ میڈیا پہ، لیکن چیزیں ہو رہی تھی۔ اب اگر ان 31 کہانیوں کو کوئی پرائیویٹ چینل لے جا کر ٹی وی ڈرامے میں ڈال دے تو آپ کہیں گے فحاشی ہو رہی ہے۔ تو زندگی کی حقیقتیں تلخ اور شیرین دونوں شکلوں میں ہے۔ یہ بورڈ آپ درست بات کر رہے ہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو مقصد ڈرامے ہیں وہ بھی ہیں اور بے مقصد واہیات بھی ہیں۔
پرابلم یہ ہے کہ میری دلچسپی کس میں ہے، پچھلے 1 مہینے میں کتنی، بالکل یہ لے کے جائیں گے. ہماری یہی تو ان تربیتوں کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ ہم کہیں یہ چیزیں بند کر دو، بہتر متبادل پیش کریں. مقابلہ تو بہتر. فار ایگزامپل مجھے اس چیز سے مسئلہ ہے کہ لیپ ٹاپ پہ چیزیں انگریڈینٹ جو مل رہا ہے گوگل کرنے سے وہ غلط ہے. اب اس کا کیا مقابلہ ہے، گوگل بین کر دوں یا میں اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اچھی انگریڈینٹ بنا کر گوگل پر اپلوڈ کروں. اگر میں اچھی چیزیں اپلوڈ کروں گا تو جب لوگ سرچ کریں گے تو ان کو میرا میٹیریل بھی ملے گا دیکھنے کو. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو چیزیں تو یقیناً ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ ہم اس جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ مقابلہ کر سکے، ٹرانزیشن میں ہے. تو یہ عارضی فیز ہے جس میں ہمیں یہ مشکلات ہیں، لیکن اس کو مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی. جی آپ سر، میرا کوشچن یہ ہے، کچھ دن پہلے فاٹا میں علاقہ تھا آجور، وہاں پہ ایسا ہوا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ والے نکلے تھے آئس کے خلاف وہ کمپین کریں. اچھا اسٹرائک کر، اچھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل بھی جو عام لوگ ہیں وہ بھی کر. سر اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ پولیس بھی نکلتے ہیں، پولیٹیشین بھی نکلتے ہیں، عوام بھی نکلتے ہیں، مسئلے کا حل کیا ہوتا ہے سر؟ دیکھیے، ہم جب کسی بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی مسئلہ ہم اس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی سماجی مسئلے کا جب حل نکالنا ہو تو اس کے 3 فیزز ہیں. ایک تو آپ نے عوامی شعور بیدار کرنا ہو. جب عوامی شعور بیدار ہوگا، لوگ مسئلے کو مسئلہ سمجھنا شروع کریں گے، تب اس کے حل کے لیے کوششیں اور کاوشیں ہوں گی. جب کوششیں اور کاوشیں ہوں گی تو پھر اس مناسبت سے قانون سازی ہوگی. پھر جب قانون سازی ہو جائے گی تو یہ قانون سازی دوسرا مرحلہ ہے. پھر اس پر عمل درآمد کی جب بات آئے گی تو لوگ اس قانون کو اپنا سمجھیں گے، اور پھر جن کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا کوئی شخص اس کی مدد کو نہیں آئے گا، تب وہ قانون فعال ہوگا اور وہ مسئلہ حل ہوگا.